السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم من فتياتکم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیہ نمبر 25 سے شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مسلمان مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور تمہارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی خوب زیادہ جاننے والا ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے جنس سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، اور تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس حال میں کہ وہ باندیاں نکاح کی قید کی حفاظت میں آنے والی ہوں، نہ بدکار ہوں، نہ چوری چھپے غیروں سے دوستی کرنے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اور جب وہ نکاح کے قید میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد یعنی کنواری عورت کی آدھا سزا ملے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، باندیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا خدشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے، تو قرآن میں یہ حکم دیا گیا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی مومنہ کنیز باندی سے اس کی مالک کی اجازت سے نکاح کرے۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، تو اس حکم کو بیان کر دیا گیا۔ یعنی جس شخص کو غلبہ شہوت ڈیزائرز بہت زیادہ ہوں، ایسے شخص کے لیے قرآن نے دو تجویز دی۔ ایک یہ ہے کہ وہ باندیوں سے نکاح کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل طاقت ہی نہیں رکھتا ہو تو وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، اور اگر بدکاری کا اندیشہ نہ ہو تو تنہائی کی زندگی گزارے۔ آیت کریمہ میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ واللہ اعلم بایمانکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں اس کے تعلق سے، پہلے اسلام سے قبل عربیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی باندی سے، اگرچہ اس کی ملکیت میں ہے، باندی سے نکاح کرنے کو جو ہے وہ بہت اپنے مقام سے گرنا سمجھتا تھا، وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور یہ بیان کیا کہ تم جو ہے بعضکم من بعض، تم آپس میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے برابر ہو۔ جس طریقے سے تمہیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی، تو اس باندی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت دی، اس لحاظ سے تم برابر ہو۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ
عربیوں میں جو رواج تھا اس رواج کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی کہ اسلام اور ایمان کے لحاظ سے تم ایک ہو، اور تمہیں چاہیے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہو اور تم کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی لونڈی ہو، مؤمنہ ہو، تو اس کی مالک کی اجازت سے تم نکاح کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ لونڈی سے نکاح کیا جائے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، بات یہ ہے کہ ایمان والا ہونا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، یا ایمان والی ہو یہ بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ بے حیائی بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ نکاح کے بعد لونڈی اگر زنا کرے تو اس کا حکم بیان کیا گیا کہ جو آزاد عورت ہے اس کے مقابلے میں اس کی آدھی سزا ہوگی، یعنی آزاد عورتوں کو اگر 100 کوڑے لگیں گے تو لونڈی کو 50 کوڑے لگیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے زنا کا اندیشہ ہو، خوف ہو۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آزاد عورت کے بجائے اگر باندی سے نکاح کرنا ہے تو یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جسے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو بدکاری میں پڑ جاؤں گا۔ باتیں تو اس دور کی تھی جب لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، اب اس دور کے لیے نکاح کے تعلق سے شریعت کے کیا احکام ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ احکام میں ایک صورت تو نکاح کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ کسی پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نکاح کرنا فرض ہے، اور اس کے علاوہ صورت یہ بھی ہے کہ کبھی اس کے لیے مکروہ ہے اور کبھی جو ہے نکاح کرنا حرام ہے۔ تو اس تعلق سے فقہا فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر شہوت ڈیزائرز کا غلبہ نہ ہو، اور وہ جو ہے جس عورت سے نکاح کرے گا اور اس کو نان و نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اب اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ لیکن اگر نکاح نہ کرنے پر اس کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ زنا میں پڑ سکتا ہے، لیکن اگر نکاح کرے گا تو وہ عورت کے حق کو ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ اب ایک صورت فرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے تھا کہ اس کو اندیشہ ہے، خوف ہے کہ زنا کر سکتا ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ لیکن اسے اس بات کا یقین ہے، شہوت کا غلبہ بھی ہے کہ نکاح نہیں کرے گا تو بدکاری کر سکتا ہے، بدکاری کرنے کا یقین ہو، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں اب اس شخص پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اب ایک صورت مکروہ کی بھی نکلتی ہے کہ آدمی نکاح کرے گا اور عورت کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں اس کو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یہ تو پاسبلٹی میں ہے، لیکن اگر اس سے اس بات کا یقین ہو کہ میں کسی صورت میں اس کے حق کو پورا نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے ایسے شخص پر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہی ساری صورتیں عورتوں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں کہ عورت کو جو ہے اپنے نفس کے تعلق سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ شادی کرے گی تو شوہر کی اطاعت نہیں کر سکے گی، اس کے حق کا خیال نہیں کر سکے گی، تو اب ایسی عورت پر نکاح کرنا جو ہے ناجائز ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا یقین ہو قطعی طور پر کہ وہ نہ حق کو شوہر کے ادا کر سکتی ہے، نہ ہی اطاعت کر سکتی ہے، کسی بھی صورت میں نہیں، تو اب ایسی عورت پر نکاح کرنا حرام ہے۔ عورت کے تعلق سے غالب گمان یہ ہے کہ گمان ہے، پاسبلٹی ہے کہ نکاح نہیں کرے گی تو گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو اب اس پر جو ہے نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے کہ نکاح نہیں کروں گی تو بدکاری میں پڑ جاؤں گی، تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے صورتیں ہیں، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی صورتیں ہیں۔ آگے آیا نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہارے اگلوں کی
روش عادتیں بتا دیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے اس سے پہلی والی آیتوں میں یہ بتائی گئی تھی کہ جو عورتیں حرام ہیں یا حلال ہیں، جو بھی باتیں تفصیل سے بیان ہوئی، تو وہ عورتیں جو ہے پچھلی شریعتوں میں بھی یہی حکم تھا، جو عورتیں حلال ہیں وہ حلال تھی، اور جو عورتیں جو ہیں یہاں حرام ہیں ان کے لیے بھی حرام تھی۔ اور اس میں یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ سنن الذین من قبلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہے ان نیک لوگوں کے راستے پر چلانا چاہتا ہے جو پہلے گزر چکے، یعنی تم سے پہلے جو نیک صالحین حق پرست لوگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے ان کی سیرتوں کو بیان کر دی تاکہ تم جو ہے ان نیک لوگوں کی اتباع کر سکو اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ پھر اب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہاری توبہ کو قبول فرمانا چاہتا ہے، کہ یعنی جو احکام بیان ہوئے ان احکام پر عمل کرنے میں اور جو نیک لوگ ہیں ان کی اتباع کرنے میں اگر تم سے کوئی چوک ہو جائے، کمی زیادتی ہو جائے، تو تم استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ پھر آگے آیہ نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت کریمہ مفسرین لکھتے ہیں یہود و نصارہ کے مجوسیوں کے رد میں نازل ہوئی، وہ اس طریقے سے کہ یہود و نصارہ اور مجوسی جو تھے وہ اپنے بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نکاح کو حرام قرار دیا، اب وہ ہیلے بہانے سے مسلمانوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کہنے لگے کہ تم جو ہے اپنی خالہ اور پھوپھی کی بیٹی سے تو نکاح کو جائز سمجھتے ہو، جب خالہ اور پھوپھی تم پر حرام ہے اسی طرح تم بھائی اور بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ یہاں جو ہے جس طریقے سے وہ شہوت پرستی میں ملوث ہیں کہ اپنے بھائی کے بیٹیوں سے، بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرتے ہیں جو ناجائز ہے، تم کو بھی اس میں وہ راستہ دکھانا چاہتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ تم اپنے بھائی کی بیٹیوں سے، اپنی بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرو، ہاں خالہ کی بیٹیوں سے یا پھوپھیوں کی بیٹی سے اسلام نے نکاح کرنا جائز قرار دیا، اگرچہ خالہ حرام ہے، پھوپھی حرام ہے، لیکن ان کی بیٹیوں سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی کہ اتبعون الشہوات، یعنی مزوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مردوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان کے اندر عورتوں کی طرف میلان پایا جاتا ہے، جلدی وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، صبر ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں جو نفع اٹھانا ہے تمہارے لیے جائز وہی عورتیں ہیں جو شریعت نے جائز قرار دیا، اور وہ بھی جو ہے نکاح کی صورت میں تمہارے لیے جائز ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کہیں دوسری جگہ تم بدکاری کرنا چاہتے ہو، اپنی ضروریات کو پوری کرنا چاہتے ہو، تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اور اس میں جو ہے بہت بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ بزرگان دین کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہ حد درجہ جو ہے اس چیز سے بچا کرتے تھے، اور اس قدر بچتے تھے کہ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی منزل پر تھے اور آخری حالت میں تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا، بہت بڑے بزرگ تھے، پوچھا کہ آپ کو اس عمر میں بھی کسی سے خدشہ ہے، خوف ہے؟ تو آپ نے فرمایا طاقت نہ ہونے کے باوجود ہاں اگر خوف ہے تو کسی عورت سے ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عورت بن سر کر آئے اور بدکاری کر بیٹھوں۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اس کی اہمیت کو بتائی کہ ایسی صورت میں بھی آدمی جو ہے غیروں سے بچے، ان سے پردہ کرے،
اور جب آدمی بچتا ہے اور اپنے آپ کو بدکاری سے بچاتا ہے، ایسی صورت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازتا ہے. جیسے کہ امام یافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روض الریاحین میں ایک حکایت نقل فرمائی کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام ہی جو ہے خوشبو والے بزرگ، تو بہت ہی نیک، خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھے، حیا با حیا تھے. تو کسی کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس دکان پر ایک بڑھیا آئی اور بہت سارے کپڑے کو انہوں نے لیا، اور دکان مالک سے اس بڑھیا نے کہا کہ چونکہ یہ سارے کپڑے مجھے پسند ہیں، لیکن میری جو مالکن ہے ان میں سے کچھ کپڑوں کو چوز کرے گی. اب میں چونکہ بوڑھی ہوں، اٹھا کر لے جا نہیں سکتی، یہ جو نوجوان ہے اسے میرے ساتھ بھیج دیں. مالک دکان نے اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ بیچ دیا. وہ چلا گیا تو وہ نوجوان کہتے ہیں، جو خوبصورت اور خوبصیرت بھی تھے، کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا مجھے ایک شاندار محل کے اندر لے گئی اور ایک کمرے میں بٹھائی. تھوڑی دیر بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان عورت اس کمرے میں داخل ہوئی اور میرے قریب بیٹھ گئی. میں اسے سمجھ گیا، اس سے کہا اللہ سے خوف کرو اور یہ سوچو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے. لیکن وہ بدکاری پر تلی رہی. تو یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بات آئی، وہ کہ اس نے بچنے کی صورت یہ نکالی. اس عورت سے کہا ٹھیک ہے، تمہارا اگر یہ ارادہ ہے تو تم مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ مجھے اپنی ضروریات سے فارغ ہونا ہے، واش روم بتا دو. تو ضروریات کو فارغ ہونے کے لیے اس نے واش روم بتا دیا. تو اب وہاں گئے تو اس پرانے دور کی بات تھی. انہوں نے کیا کیا، اس گندگی کو لے کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے اپنے کپڑوں پہ مل لیا اور اس پہ خطرناک بو آنے لگی. اب یہ اس طریقے سے باہر آئے تو وہ عورت چلائی اس کے بدبو کو سن کر کہ پاگل آ گیا، پاگل آ گیا. تو یہ نوجوان کہتے ہیں میں کسی طریقے سے وہاں سے اٹھا، بھاگا اور ایک باغ میں گیا، وہاں غسل کیا، اپنے کپڑوں کو پاک کیا. پاک کرنے کے بعد میں اپنے گھر پہنچا. رات کو سویا تو کوئی آنے والا آیا خواب میں، اور میرے چہرے اور لباس پر انہوں نے اپنے دست مبارک کو پھیرا اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو اب جو شخص آیا تو کہنے لگے میں کوئی اور نہیں، فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں. جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرا پورا بدن اور لباس خوشبو سے معطر، اور ان لباس سے خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگرچہ جانبین سے میلان ہے، بدکاری سے آدمی کو بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اگر بندہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے اس سے بچتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.